بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، وہی سٹوری جو کہ تازہ ترین سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ چند صاحب، ندیم افضل چند صاحب، وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی اور ترجمان مستعفی ہو گئے ہیں۔ وہ مستعفی کیوں ہوئے؟ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اندر کی بات کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے بھی وہ مستعفی ہونا چاہ رہے تھے، نہیں ہوئے، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اور جناب میری کوئی چند روز پہلے بھی ندیم افضل چند صاحب سے بات ہوئی تھی، اس میں بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جناب ابھی تازہ ترین کیا وجہ بنی، اور اس کے بعد یہ بھی کہ پائپ لائن میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، سنا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ مستعفی ہو سکتے ہیں، اور یہ چکر کیا ہے؟ مختاریہ گل ود گئی ہے یا ہن گل مکن تے آ گئی ہے؟ یہ بھی آپ کو جو ہے نا بالکل بتانا ہے۔ تو ندیم افضل چند صاحب جناب مستعفی ہو گئے ہیں۔ اچھا، ان کے اختلافات نا کافی عرصے سے چل رہے تھے۔ وہ جب گفتگو فرماتے تھے ہمارے ساتھ بھی، کبھی ہم ذرائع سے کہہ رہے تھے اور کبھی کس طریقے سے، تو مطلب نام نہیں لینا تھا، تو بہرحال ان سے پتہ چل رہا تھا۔ اچھا، بیچ میں وہ آپ کو پتہ چلا کہ جناب وہ لمبی چھٹی پہ چلے گئے، طویل چھٹی پہ۔ اچھا، چھٹی پہ گئے تو پھر اس کے بعد مزید بھی انہوں نے چھٹی ایکسٹینڈ کروا لی، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے بات کی کہ جناب، اچھا بیچ میں پھر وہ آیا تھا ایک بات کہ جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو انہوں نے پھر اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے نا اس استعفے کی تردید کی کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ میں چھٹی پہ چلا گیا ہوں۔ وہ چھٹی جب ختم ہونے کو آئی تو پھر اس کے بعد میں نے ان سے پھر بات کی۔ میں نے کہا چند صاحب بتائیں کہ چھٹی تو آپ کی ختم، کہتے ہیں جناب نقوی صاحب وہ ایکسٹینڈ ہی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایکسٹینڈ۔ اچھا، پھر یہ اس وقت بھی کشمکش میں تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے چند روز پہلے بھی ان سے بات کی، اس سے پہلے بھی ان سے مسلسل جو ہے نا ایک بڑا اچھا تعلق ہے اور وہ بات ہوتی رہتی ہے، تو اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تو وہ بہت نالاں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب نقوی صاحب کہ جس طریقے کی سیاست میں نے پہلے بھی کی، اور ظاہر ہے وہ تو میدان کے بندے ہیں، گراؤنڈ کے بندے ہیں، وہ تو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں نا، مطلب وہ شہباز گل صاحب کی طرح تو نہیں ہے کہ جناب آ جائے اور کل بریف کیس بند کر کے چلا گیا۔ تو وہ تو نہیں، انہوں نے تو لوگوں میں جانا ہے، انہوں نے چاہے وہ الیکشن سینٹ کا لڑیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کا، تو انہوں نے تو عوام میں رہنا ہے، تو انہوں نے تو عوامی سیاست کرنی ہے۔ تو پھر جس بندے نے عوامی سیاست کرنی ہوتی ہے نا، اس کو بڑا پھر آگے اپنی مستقبل کی سیاست کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں وہ پھر عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں جناب کہ جو جس طرح کی خان صاحب سیاست کرانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے، وہ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر بیچ میں ان کے وہ ترجمان پھر اس کے بعد مطلب وہ جو ہے نا وہ چپ کر گئے، اور اس طریقے سے تو ان سے پوچھا تو کہتے ہیں جناب اصل میں خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ فلاں کو بھی گالیاں دیں، اور تو یہاں پہ اوپر وہ آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ گالیاں دینے میں ماہر ہو، اور پھر کچھ کے نام بھی انہوں نے لیے، تو پھر مطلب کہنے کا یہ شہباز گل صاحب، باقی لوگ جو اس طریقے کی جو ہے نا ہر ایک میں ہاں ملائیں اور گالیاں دیں، تو یہ کافی ان سے نا لمبی چوڑی گفتگو ہوتی رہی۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے یہی چھٹی کے دوران اور چھٹی کے آس پاس جب وہ چھٹی پہ گئے تو وہ استعفیٰ دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس کو یہ پکی بات ہے، ذرائع کی خبر ہے کہ جناب ندیم افضل چند کو اس وقت کنٹرول ٹاور نے روکا کہ ابھی آپ استعفیٰ نہ دیں، ٹھیک۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے اخذ کرنا شروع کر دیا کہ اب انہوں نے چونکہ استعفیٰ دیا تو ظاہر ہے کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کوئی جو ہے نا صلاح مشورہ بھی کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ثانیہ مچ پر بھی جو وزیر اعظم صاحب جا رہے تھے، میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، آپ نے ڈیفینیٹلی وہ دیکھی ہوگی، تو جناب وہ جو ہے نا جانے میں، اور پہلے ایک ساتھ جانا تھا جنرل باجوہ صاحب نے بھی اور خان صاحب نے بھی، پھر عین وقت پر کیا گڑبڑ ہوئی کہ وہ جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ نہیں گئے، وہ آج گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ پھر ان کا کنٹرول ٹاور کے ساتھ اچھا رابطہ ہے ندیم افضل چند صاحب کا، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بہرحال ابھی جب یہ ثانیہ مچ ہوا، یہ ہزارہ برادری کے جو مزدور تھے شہید ہوئے، تو اس وقت بھی ندیم افضل چند صاحب وہ بندے تھے کہ جو بار بار پرائم منسٹر کو کہتے رہے کہ جی آپ جائیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے نہیں جانا تھا، بہرحال وہ جو بھی وجہ تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب انہوں نے لکھا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کہ اے بے یار و مددگار معصوم مزدوروں کی لاشوں، میں شرمندہ ہوں۔ اب اس ٹویٹ کو بہت ہی پذیرائی ملی، اور اس طریقے سے چند صاحب کا جو مائنڈ ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ جی کس طریقے سے وہ اپنا احتجاج جو ہے نا ریکارڈ کروا رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد وہی پیراشوٹر صاحب آئے، شہباز گل صاحب، انہوں نے ان کے جواب میں لکھا کہ جب آپ کا لیڈر مشکل فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کا دفاع بھی میرے لیے آسان ہے، چپ رہنا، میڈیا سے غائب ہو جانا، عوام میں مقبول بیانیے کی طرف کا بیان دینا، میں سوچ سمجھ کر اپنے لیڈر کا دفاع کر رہا ہوں، آپ مجھ پر جتنی بھی تنقید ہو جائے۔ ندیم افضل چاند صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، بھائی میں تو مزدوروں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، یعنی کہ سیاست نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ دربار سیاست کا یہاں ہے، ایک روز محشر ہے، تو میں ان کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ آج کل مقبول بیانیاں، یہ وہی والی بات ہے جو ہم سے وہ ڈسکس بھی کر رہے تھے بار بار، یہ وہی والی بات ہے، اس کا ایک طرح سے انڈورسمنٹ ہو گئی کہ وہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آج کل مقبول بیانیہ جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کو گالیاں دینا ہے، جو میں نہ پہلے دیتا تھا اور نہ اب دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ گل صاحب وہ آپ کا کام ہے گالیاں دینا، کیونکہ آپ کی سروائیول ہی گالیوں پر ہے، وہ پتہ ہے ہمیں نا۔ اب کل جناب کابینہ کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم صاحب نے انتہائی جو ہے نا وہ وہی والی بات ہے کہ چڑھ دوڑے جناب وزراء پر، مشیران پر، کہ جی جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اختلاف کرنا ہے تو آپ پہلے استعفیٰ دیں، بعد میں آپ اختلاف کریں، بھلے تنقید کریں، اگر نہیں ہوگا ایسا، اگر آئندہ کسی نے ایسا کیا تو پھر اس کے بعد جناب جو ہے نا میں خود ہی فیصلہ کروں گا کہ کس کو کابینہ میں رہنا ہے اور کس کو نہیں رہنا۔ تو یہ کچھ لوگوں کی طرف اشارہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بالکل، ہم نے اس وقت بھی میں نے کہا نا کہ بھائی خان صاحب کا مزاج یہ ہے کہ خان صاحب تنقید بالکل برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اب کہا تو یہ جاتا تھا نا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیڈران اور ان کے سربراہان کے بارے میں، لیکن خان صاحب نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یعنی جاوید ہاشمی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا کہ جناب فارغ، حامد خان صاحب نے کیا بولا کہ وہ جناب کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کیا بات کی کہ وہ فارغ، جس نے بھی بات اس طریقے سے کی نا وہ جناب فارغ، ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے جب جاوید ہاشمی صاحب کو فارغ کیا گیا تھا، ایک ہی سٹیٹمنٹ پہ فارغ کیا گیا تھا، تو جناب اس وقت ایک عرب اخبار نے لکھا کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کے غیر منتخب چیئرمین نے اپنے منتخب صدر کو 2 منٹوں میں فارغ کر دیا۔ یہ حالات ہوتے ہیں، یہ صورتحال۔ خیر آ جائیں کہ جناب یہ کس کی طرف اشارہ تھا کہ جناب آپ یا تو یہ میں نے آج کی ویڈیو میں بھی کہا تھا، اس سے پہلے والی میں، کہ یہ وہ ڈکٹیٹوریل اپروچ ہے، یہ وہ آمرانہ رویہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو آپ مستعفی ہو جائیں، یعنی آپ اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوریت کی روح کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ تو ندیم افضل چاند صاحب نے یہی اختلاف کیا تھا، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اختلاف کرنا ہے تو استعفیٰ دیں، وہ جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اس میں شیریں مزاری صاحبہ جنہوں نے صرف اختلاف کابینہ میں نہیں بلکہ واٹس ایپ گروپ میں بھی کیا، اور انہوں نے بہت سخت الفاظ میں کیا تھا، اور یہی ہزارہ برادری والے ایشو پہ کیا تھا، اور جناب انہوں نے کہا تھا کہ جانا چاہیے پرائم منسٹر کو۔ شیریں مزاری صاحبہ پہ بھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ فواد چودھری صاحب، جی ہاں جناب، جن کو میں نے لکھا نا کہ اگلا پائپ لائن میں استعفیٰ کن کا ہو سکتا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ فواد چودھری صاحب نے ہزارہ والے ایشو پر تو کیا ہی کیا اختلاف، اور انہوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ جائیے، اور اسی طریقے سے واٹس ایپ گروپ ہو یا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، یہ کابینہ کا اجلاس ہو۔ فواد چودھری صاحب نے خصوصاً جس طریقے سے واٹس ایپ گروپ میں بھی اور کابینہ کے اجلاسوں میں بھی اور مسلسل ٹی وی پروگرامز میں بھی جو پنجاب کی گورننس پہ جو تنقید کی نا، جو وسیم اکرم پلس پہ تنقید کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تنقید بھی 100% بجا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک انٹرویوز میں بھی کہا مختلف میں، اور ظاہر ہے ان کی تنقید 100% بجا ہے، کیونکہ پرفارمنس جہاں پر شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی پرفارمنس دی ہو کہ شہباز شریف صاحب کو لوگ یاد کر کے آج بھی ان کو مس کریں، وہاں پہ آپ ایک ایسا بندہ بٹھا دیں کہ جو بالکل جن کو وہی والی بات ہے، فہد حسین نے جس طرح سے کہا تھا کہ 2 گھنٹے انہوں نے بریفنگ دی کہ جناب کے کرونا پہ، اور پھر اس کے بعد وسیم اکرم پلس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ بھئی جو ہے نا یہ کرونا کاٹتا کیسے، جن کی یہاں یہ حالات ہوں، جو وہ یہ کہیں کہ میں تو موبائل کو بھی نہیں چھیڑتا، ادھر ادھر کہیں گے، ادھر ادھر کوئی میں چیز لگا بیٹھوں یا ان کا کوئی پتہ نہیں کوئی ملا بیٹھوں نمبر یا کیا کر بیٹھوں، تو وہ تو میں اینڈرائڈ تو میں استعمال نہیں کرتا، اور یہ مطلب اس طرح کی باتیں جو کریں۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ
پھر فواد چودھری صاحب کی طرف بھی لوگ کہہ رہی ہیں کہ اشارہ تھا، کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی بہت تنقید کر رہے ہیں اور بہت زیادہ مطلب ان کا. لیکن ایک بات ہے نا، ایک بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب میں پھر لوگ تو کہیں گے نا پرائم منسٹر صاحب میں یہ ہمت ہی نہیں کہ پھر خود فارغ کر دیں ان کو. فواد چودھری صاحب نے تو پورا انٹرویو دیا تھا نا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر یہاں پہ وزراء پرفارم نہیں کر رہے تو وہ قصور پرائم منسٹر کا بھی ہے، کیونکہ انتخاب انہوں نے کیا ہے، اور اگر انہوں نے انتخاب کیا ہے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری خود بھی لیں. تو یہ والی صورتحال ہے. تو پھر اس کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا فواد چودھری صاحب کو فارغ کسی نے نہیں کیا، اور پھر اگر ہمت ہے تو پھر ان کو فارغ کر دیں. اب یہ کہنا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں، تو پھر اگر ہمت ہے تو وہ تنقید کر رہے ہیں پھر آپ فارغ کر دیں. پھر اسی طریقے سے ایک اشارہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کی طرف بھی تھا. عمر ایوب صاحب کی طرف یہ اشارہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی اتنی ہمت ہو کہ وہ کوئی تنقید کر سکیں اور یا کوئی اختلاف رائے رکھیں، یا اختلاف ان کا وہ اس طریقے سے وہ نہیں ہوتا. ان کا جناب کارکردگی پہ تھا کہ جی کارکردگی ہے، وہی والی بات ہے. اور عبدالرزاق داؤد صاحب کی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی پہ کی وجہ سے ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیں کہ لیکن یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کارکردگی کا تو سلسلہ ٹھیک ہے، لیکن اب پھر لوگ کہیں گے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب کی اپنی کارکردگی دیکھیں ذرا. وہ کارکردگی کس حد تک یعنی کہ اپنا اطمینان بخش ہے، تسلی بخش ہے، اور کس حد تک پرفارمنس جو ہے نا زبردست ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ کارکردگی سے مراد یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ جو جتنی اچھی گالیاں دے دے اپوزیشن کو، جو جس طریقے سے ٹاک شوز میں جناب کسی کو تھپڑ مار دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کو جو ہے نا ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ اسی طریقے سے جو سارا کچھ وہ کر لے. اسی طریقے سے جب پرائم منسٹر صاحب نے یوٹیوبرز کو بھی بلایا تو ان سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے اب مسئلہ یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے جائز ناجائز ہر کام کا کوئی دفاع کرے. ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہ پرائم منسٹر صاحب ہوں یا کوئی اور آنے والا پرائم منسٹر ہو، تو کوئی بھی جو ہے نا کس طریقے کے کسی کے جائز یا ناجائز کاموں کے دفاع کے لیے کہ وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. نہ آپ کے اپنے بس میں ہوتا ہے، نہ آپ کے اپنے وزراء میں اور مشیروں کے بس میں ہوتا ہے. ہاں کوئی پرفارمنس نظر آ رہی ہو نا تو کہیں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو یار آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ پرفارمنس صفر ہو بالکل، جہاں پہ عوام رل جائے، جہاں پر مہنگائی کا گراف یوں شوٹ کر کے جا رہا ہو، جہاں پہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں پہلے تو سالوں میں یا 6 مہینے میں یا مہینوں میں یا ہفتوں میں روز کے حساب سے بڑھ رہی ہوں، یہاں گھنٹوں کے حساب سے صورتحال اوپر جا رہی ہو، جہاں گھنٹوں کے حساب سے بے روزگاری، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں، جہاں پر بجلی اور گیس کے بل جو آج سے 2 سال پہلے آتے تھے آج اس سے 5-6 گنا زیادہ ہو گئے ہوں، تو پھر وہاں پرفارمنس کو کون دفاع کرے گا؟ اور پھر صرف پرفارمنس کا دفاع اس بنیاد پہ کہ آپ گالیاں دیتے جاؤ جناب، اس کو فلاں کو کرپٹ کہہ لو، کسی کو ڈاکو کہہ لو، کسی کو چور کہہ لو، کسی کو ٹوٹ بٹوٹ کہہ لو، کسی کو بے شرم کہہ لو. مطلب اس طریقے سے پرفارمنس کا دفاع کرو. ٹھیک ہے اگر کسی کا آپ نے پکڑ دھکڑ کرنی یا کسی کو پکڑ، لیکن ساتھ آپ آلو، پیاز، سبزی، باقی جو ہے نا گوشت، آٹا، چینی، دالیں، ان کے ریٹ بھی کم ہوتے ہیں نا، پیٹرول کے ریٹ، باقی چیزوں کے، عوام کو خوشحالی مل رہی ہوتی. پھر کوئی اندر باہر جا رہے ہوتے اور وہ آپ کے زمانے اگر ڈاکو چور اندر آ رہے ہوتے تو پھر کوئی صرف اور صرف اپنی پرفارمنس کو اس بنیاد پہ روکنا کہ جناب فلاں کو آپ ڈاکو کہیں، فلاں کو آپ چور کہیں، اور آپ کے اپنے کابینہ کے سکینڈل آ رہے ہوں بار بار، تو پھر تو آئی تھنک کہ اس قسم کے پرفارمنس تو جو ہے نا، تو جناب یہ پائپ لائن میں کون لگے ہیں دیکھیں کہ جناب فواد چودھری صاحب کا نمبر کب آتا ہے اور وہ کب جو ہے نا اس طریقے سے میری اطلاعات کے مطابق ان کا استعفیٰ بھی پائپ لائن میں لگائے گا اور ان سے لیا جاتا ہے جو خود دیتے ہیں. یہ آپ دیکھنے والی بات ہوگی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.